السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت، میں ہوں محمد شعیب۔ بڑی اہم خبر ہے میرے پاس اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ اس پر بھی کریں گے بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نور مقدم کیس کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ درخواستیں جس پر لاسٹ ٹائم ویلاگ کیا تھا وہ درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیاض محمود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیاض بھی، سب سے پہلے تو جو پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے علی امین گنڈاپور اور ان کے بھائی سے متعلق، میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ پلیز ناظرین کو بتائیں ریلیف کیسے ملا ہے؟ ریلیف ایسے ملا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا شعیب، وہ بڑا، مجھے آج ریکارڈ دیکھنے کے بعد یہ لگا ہے کہ وہ بڑے ویک گراؤنڈ پہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ کل ہی یہ نااہلی کا معاملہ سامنے آیا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے علی امین گنڈاپور کے خلاف یہ کارروائی چل رہی تھی، لیکن عمر امین گنڈاپور کو بھی ساتھ میں ڈسکوالیفائی کر دیا، اور یوں پاکستان تحریک انصاف تحصیل ڈیرہ اسماعیل خان کی جو میئرشپ کی سیٹ تھی اس کی دوڑ سے باہر ہو گئی تھی۔ تو آج انہوں نے سینیٹر علی ظفر کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور آج ہی انہوں نے پریس کیا کہ اس درخواست کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر مشتمل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور جس کے بعد علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے۔ علی ظفر نے جی اس پہ اپنے جو آرگومنٹس کا آغاز کیا، انہوں نے آ کے عدالت کے سامنے جو آرڈر تھا وہ پڑھا گیا، اور آصف گجر جو ان کے ساتھ وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ معاملہ یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی چل رہی تھی، لیکن جو فیصلہ ہے وہ عمر امین گنڈاپور کے خلاف آ گیا اور ڈسکوالیفائی انہیں کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک فائن کر دیا جاتا اگر کوئی ایسی خلاف ورزی ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی کوئی مزید ان کی ضابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی ہوتی تو اس میں کوئی فردر آرڈر پاس کر سکتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا، جس کے بعد عدالت نے بھی ایک آبزرو کیا کہ اگر وہ فری کی نہیں تھے، ان کو نوٹس بھی نہیں ہوا اور ان کو سنے بغیر ہی عمر امین گنڈاپور کو کر دیا، تو پھر تو ظاہر عدالت نے اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ اب پاکستان تحریک انصاف واپس دوڑ میں ان ہو گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی یہ سیٹ بڑی امپورٹنٹ، آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور ان کے پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی، اور بڑا الیکشن ہوتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان پہ بڑی نظریں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ الیکشن جو پھیکا پڑ گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں پہلوان دوبارہ میدان میں واپس آ گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ معطل ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حد تک تو معطل کر دیا، حکم امتناع جاری کر دیا، لیکن علی امین گنڈاپور کی حد تک جو فیصلہ ہے وہ آن فیلڈ ہے، اس کو معطل نہیں کیا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ یہ سمجھیے کہ آج بڑا ریلیف ملا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت سے۔ یعنی معاملہ پھیکا جو پڑ گیا تھا اب میٹھا ہو گیا کہ مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں۔ اب مٹھائیاں بانٹ دی گئی ہیں، اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ شاید، مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ویسے ہی کل عدم قرار ہو جائے گا۔ ویک تھا، ویک گراؤنڈز پہ یہ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے مجھے نہیں پتا، ظاہر ان کا ایک اختیار ہے، انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا، لیکن لگ یہ رہا کہ ویک گراؤنڈ پہ ہے۔ جب ویک گراؤنڈ پہ ہے تو یہ زیادہ دیر آن فیلڈ نہیں رہ سکے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، تو آپ کو ہم نے وہ اپڈیٹ دے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے بڑا ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اب ذرا ایفٹ کچہری لے کر چلتے ہیں، نور مقدم کیس کی بات کرتے ہیں۔ لاسٹ ویلاگ ذکر ہم نے کیا تھا، 3 اپلیکیشنز فائل کی گئی تھیں ملزم کی طرف سے، اور ان 3 اپلیکیشنز پر سماعت ہونی تھی۔ وہ تینوں اپلیکیشنز کل نمٹا دی گئی ہیں، کیونکہ آپ کا ہی میں سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ فیصلہ آ گیا۔ ظاہر لوگ اس سے اینٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں کافی کچھ، تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب کیا ہوگا۔ اچھا جی، اس میں فیصلہ یہ آ گیا کہ تینوں درخواستیں ڈسمس کر دی گئی ہیں، اور وہ 3 درخواستیں کیا تھیں وہ شارٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس پہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ وہ فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1 تھی کہ آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی ہے اس کیس کے حوالے سے، اور یہ تو مداخلت کے مترادف ہے، اس پہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسرا، جو کرائم سین ہے وہاں کا جو ان کا بیک یارڈ تھا، وہاں پہ جنگل ایریا ہے، گرین ایریا ہے، اس کو تفتیشی افسر نے دکھایا نہیں، تو ان کے خلاف جعل سازی کی کارروائی کی جائے۔ نمبر 3 یہ تھا کہ ایک سیل فون ہے، اور وہ ڈیورنگ دی کورس آف کراس ایگزامینیشن اس ٹائم سامنے آیا تھا کہ شوکت مقدم جو ہیں وہ ان کی اہلیہ کا نمبر ہے، کوثر جو ہے، لیکن ان کا جو جو ذاکر جعفر ہیں ان کے وکلا کا خیال یہ ہے کہ وہ نمبر کسی تسنیم نامی خاتون کا ہے، تو اس لیے اس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا جائے۔ تو عدالت نے جو آرڈر لکھا ہے اس میں تینوں درخواستوں کو خارج کر دیا ہے، اور اس میں لکھا یہ ہے کہ جو کرائم سین کی اگر بات کی جائے تو جو قتل ہے وہ ایک روم کے اندر ہوا ہے، تو بہت ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز
گھر کے باہر اور اندرون ہر جگہ پہ دکھانا. وہ جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے اپنا جو مقدمہ ہے وہ جس پہ ریلائی کر رہے ہیں وہ اس روم کی حد تک کر رہے ہیں, تو اس لیے وہاں پہ عدالت کو وزٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تفتیشی کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے, اس لیے اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فون نمبر کی بات ہوئی تو اس پہ عدالت نے لکھا ہے کہ جو استغاثہ ہے وہ اس فون کے ایویڈنس پہ ریلائی نہیں کر رہی بلکہ ان کا جو دیگر ایویڈنس ہے اس کیس سے ریلیونٹ وہ ریکارڈ پہ آ چکا ہے, اس میں شواہد مکمل ہو چکے ہیں, تو اس پہ کوئی ملزمان کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا, تو ایگزیبٹ بھی ہو چکا ہے. تیسری رہ گی پریس کانفرنس کی بات, تو عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جیسا کہ جو اسٹیٹ کونسل ہے انہوں نے بتایا تھا کہ آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس نہیں کی بلکہ ایک وضاحت سوشل میڈیا پہ جاری کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ مستقبل میں ایسی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی جس سے تاثر یہ جائے کہ یہ عدالتی کارروائی میں کوئی مداخلت ہے, تو اس لیے عدالت نے اس درخواست کو بھی ڈسمس کر دیا ہے. ٹھیک ہے فیاض, اب 9 تاریخ اہم ہے, 9 تاریخ اہم ہے اور 9 تاریخ کو ظاہر سماعت ہونی ہے اور 342 کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ کروائی جائیں گی. واٹ ڈز دیٹ مین کہ پہلے سے ان کو ایک پرفارما دے دیا جائے گا, کوشچنر دے دیا جائے گا کہ آپ نے فل کرنا, پھر 9 تاریخ کو سامنے آئے گا؟ ہاں, اس میں ایسا ہوگا جی, مختلف سوالات پوچھے جائیں گے اور وہ سوالات کیسے تیار ہوتے ہیں, جو پورا ایویڈنس آن ریکارڈ آیا ہے ٹھیک, اس ایویڈنس کی روشنی میں ایک کویسچنر تیار کیا جائے گا ہر اکیوز کا جو رول ہے اس کے اکارڈنگلی. کیا وہ کوشچنر تیار ہو چکا ہے؟ کل تک نہیں ہوا تھا لیکن کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو بھجوا دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کے رپلائی دے دیجیے گا, اور اس میں ہوگا یہ کہ اس میں جتنے بھی ایویڈنس ہوں گے اس ایویڈنس کی روشنی میں سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کے خلاف یہ ایویڈنس آیا ہوا ہے, اس پہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. پھر آخر میں ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کو اس مقدمے میں ملوث کیوں کیا گیا, اور ایک سوال یہ ہوتا ہے جو لازم پوچھا جاتا ہے, کیا ان الزامات کے خلاف آپ اپنے حق میں کوئی ایویڈنس یا کوئی وٹنس یا کوئی دفاع پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر ملزم کہے یس میں کرنا چاہتا ہوں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وٹنس کو لا سکتے ہیں. پھر جس طرح کراس ایگزامن کا حق ملزمان کے وکلا کو تھا, پھر استغاثہ کے وکلا کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر ان کا کوئی وٹنس آتا ہے تو یہ اس پہ کراس ایگزامن کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی وٹنس آئے گا یا اس میں کوئی وہ اپنے لے کے آئیں, لیکن ظاہر ہے یہ ان کا رائٹ ہے, لیگل رائٹ ہے, اگر وہ وٹنس یا کوئی ایویڈنس یا اپنے حق میں کوئی دفاع لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک کیپٹل پنشمنٹ ہے, تو اس لیے ہر ملزم کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی سکن بچانے کے لیے ہر صورت میں وہ ایویڈنس پیش کرے جس سے وہ خود کو انوسنٹ ثابت کر سکے. لیکن وکلا اگر سمجھتے ہوئے کہ اس میں برڈن آف پروف ان پہ استغاثہ شفٹ کرنے میں ناکام رہی ہے اور ان کی ویسے بھی جو بریت بن رہی ہے, ایکویٹل ہو جانی ہے, تو پھر میرے خیال میں وہ ایسا کوئی کارڈ نہیں شو کریں گے جس میں ان کے وٹنس کے اوپر کراس ایگزامن ہو, کیونکہ کراس ایگزامن ہوتا ہے کہ اس میں وکلا جو ہے بڑے سوالات پوچھتے ہیں, اندر تک جاتے ہیں, وہ بال کی وہ کہتے ہیں کھال کہتے ہیں, تو اس میں چیزیں پھر بہت سامنے آتی ہیں. تو میرے خیال میں ہر بندہ کوشش کرے گا کہ اپنا دامن بچاتے ہوئے صرف اپنے آپ کو بچایا جائے, اور دوسرا اگر کوئی پھنستا ہے تو پھنس جائے اس کوئی بلا سے. ٹھیک. فیاض, بیسڈ آن یور ایکسپیرینس, ظاہر آپ نے کورٹ کور کیا, ہم نے بہت سے ہائی پروفائل کیسز کور کیے ہیں, اس کیس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے فیصد کیس کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے؟ آلموسٹ 90% کمپلیٹ ہو چکی ہے, کیونکہ تمام ایویڈنس ریکارڈ پہ اب صرف 2 چیزیں رہ گئی ہیں جی. ایک تو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی ہے, وہ بھی ہو جائے گی, وہ ہو جائیں گی. اس کے بعد بس اس پہ فائنل آرگومنٹس ہیں. فائنل آرگومنٹ سے کچھ دن لگیں گے کیونکہ اس میں ایک بہت لمبا طویل اس میں ریکارڈ آیا ہے, ایویڈنس ہے, اور ظاہر ہے اس میں سزائے موت ہے. تو سزائے موت کے کیس میں جو وکلا ہیں وہ بہت اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک پہلو کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے, اور کورٹ بھی وکلا کو ضرور الاؤ کرتی ہے, ان کو کھلا ٹائم دیتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ بس شارٹ کریں, کیونکہ اس میں سزائے موت کا ایک معاملہ ہے. تو جب سزائے موت کا معاملہ ہو تو پھر عدالت بھی اس میں بڑا احتیاط سے چلتی ہے اور وکلا کو بھرپور ٹائم دیتی ہے. اب یہ عدالت کا اختیار ہے وہ کتنا وقت دیتی ہے, لیکن اس میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کتنی ایکسٹینشن دیتی ہے. لیکن میری رائے ہے, مجھے لگتا ہے کہ 28 فروری تک کی ایکسٹینشن ملے گی اس کورٹ کو, اس سے آگے نہیں ملے گی. میری ذاتی رائے, باقی ظاہر ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کا حق ہے, وہ چاہے 6 مہینے دے دیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 28 فروری سے اوپر معاملہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, 28 فروری سے اوپر معاملہ نہیں جائے گا. بہت شکریہ فیاض, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. تو ناظرین, صرف آخری جملہ یہ کہ اس کیس میں لگتا ہے کہ ہاتھی نکل چکا ہے, اب صرف دم باقی ہے. 90% جو ہے کارروائی مکمل ہے, صرف 10% باقی ہے, اور اس کو جاننے کے لیے بات چیت کو فالو کرتے رہیے. اللہ حافظ.